تو آج ہم جو مواد دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں اتر پردیش کے ایک خاص شہر بدایوں کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ ہوں یہ شہر اپنی تاریخ اور روحانیت کے لیے کافی مشہور ہے، اور ان ذرائع میں ایک خاص بات لکھی ہے کہ یہاں ایک ایسا احساس ملتا ہے جو کہیں اور نہیں ملتا۔ ہوں تو آئیے ان تحریروں کی مدد سے ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بدایوں میں آخر ایسی کیا بات ہے جو اسے اتنی منفرد شناخت دیتی ہے۔ جی بالکل۔ اور دیکھیں، ان ضائع میں جو سب سے پہلی دلچسپ بات ہے نا، جی وہ اس کے نام اور آپ کہہ لیں قدیم تاریخ سے جڑی ہے۔ جی کچھ تحریریں اشارہ کرتی ہیں کہ شاید اس کا پرانا نام بدھا ماؤ تھا، اور یہ بھی کہ اس کا تعلق شاید گوتم بدھ کے زمانے سے ہو۔ ہوں حالانکہ یہ بھی واضح ہے کہ اس بات کے کوئی ٹھوس تاریخی ثبوت وہ ذرا کم ہے۔ اچھا، یعنی ایک امکان تو ہے پرانے تعلق کا، لیکن زیادہ صاف تصویر ہمیں بعد کے دور میں ملتی ہے، ایسا؟ جی بالکل۔ ذرائع زیادہ تفصیل سے یہ بتاتے ہیں کہ شہر کی جو اصل شکل بنی اور اس کی اہمیت بڑھی وہ مسلم حکمرانی کے دوران ہوئی، خاص طور پر 13ویں صدی میں۔ تب یہ دہلی سلطنت کا ایک اہم حصہ تھا، اور اسی دور میں یہاں وہ بڑی تعمیرات ہوئیں جو آج بھی شہر کی پہچان ہے۔ اور ان تعمیرات میں سب سے بڑا نام، جیسا کہ ان کاغذات میں بھی ذکر ہے، وہ یہاں کی جامع مسجد کا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اسے سلطان التمش نے بنوایا تھا، جو دہلی سلطنت کے مشہور حکمران تھے۔ ہاں بالکل۔ اور یہ صرف ایک تاریخی عمارت نہیں ہے، ذرائع اس مسجد کی شان و شوکت کا خاص ذکر کرتے ہیں۔ آپ سوچیں، 13ویں صدی میں بنی یہ اتنی بڑی مسجد آج بھی کھڑی ہے۔ مواد بتاتا ہے کہ اس کے اونچے مینار اور وہ بڑا صحن وہ اس دور کے شاہی ویژن اور کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ صرف نماز کی جگہ نہیں، یہ تو تاریخ کا ایک جیتا جاگتا باب ہے۔ یہ تو واقعی بہت متاثر کن ہے۔ لیکن ان ذرائع میں بدایوں کا ذکر صرف تاریخی عمارتوں تک نہیں ہے، اسے اولیاء کا شہر بھی کہا گیا ہے۔ اچھا، یہ لقب کیوں؟ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ جی، یہ اس شہر کی روحانی پہچان ہے۔ اولیاء کا شہر مطلب بزرگوں کا، صوفی سنتوں کا شہر۔ یہاں کئی بہت مشہور صوفی بزرگوں کے مزار ہیں، اور ان تحریروں کے مطابق یہ درگاہیں صرف پتھر کی عمارتیں نہیں ہیں، یہ شہر کی روح کا حصہ ہیں۔ لوگ دور دور سے آتے ہیں یہاں روحانی سکون کے لیے، دعا کے لیے، اور یہ سلسلہ صدیوں سے چل رہا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ ان مزاروں کی وجہ سے شہر کے ماحول میں ایک خاص قسم کی روحانیت ہے۔ اور ذرائع میں ایک اور بہت اہم بات یہ سامنے آتی ہے کہ ان درگاہوں پر جو لوگ آتے ہیں وہ صرف مسلمان نہیں ہوتے، ہندو عقیدت مند بھی بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہی چیز تو بدایوں کو گنگا جمنی تہذیب کی ایک بہترین مثال بناتی ہے۔ یہ جو اصطلاح ہے نا، گنگا جمنی تہذیب، یہ اسی ثقافتی ملاپ کے لیے استعمال ہوتی ہے جہاں ہندو اور مسلم روایتیں اور رہن سہن گھل مل جاتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بدایوں میں یہ صرف کوئی کتابی بات نہیں، یہ روزمرہ کی سچائی ہے۔ الگ الگ مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے تہواروں میں خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ چیز شہر کی سماجی بناوٹ کو بہت مضبوط کرتی ہے۔ یہ بھائی چارہ، یہ یہاں کی خاص پہچان ہے۔ تو اگر ہم ان سب نکات کو ایک ساتھ دیکھیں جو ہمیں ان ذرائع سے ملیں، ایک ممکنہ قدیم تاریخ، پھر دہلی سلطنت کے دور کی شان و شوکت دکھاتی جامع مسجد، صوفی بزرگوں کی وجہ سے وہ گہری روحانی فضا جسے اولیاء کا شہر کہتے ہیں، اور پھر مختلف مذاہب کے درمیان وہ پیار، محبت اور ہم آہنگی، یعنی گنگا جمنی تہذیب، تو ہاں، یہ سب مل کر ہی وہ منفرد احساس پیدا کرتے ہیں